حضرات گرامی، ستمبر کا مہینہ ہے اور ستمبر کی 7 تاریخ 1974 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے یہ بل پاس کیا کہ قادیانی جو ہیں وہ اقلیت ہیں، غیر مسلم ہیں۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ رکھا جائے تو یہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ہے یہ بھی نہ رہے، پھر ایک قبلے پر سب کا متفق ہونا مشکل ہو جائے گا، ایک قرآن پر سب کا متفق ہونا مشکل ہو جائے گا، تو بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ ختم نبوت، اس میں جو ختم ہے اس کا لغوی معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو مکمل کر کے فارغ ہو جانا۔ اگر اس کو لغوی اعتبار سے دیکھیں تو مراد یہی نکلتی ہے کہ حضور نبی اکرم پر مہر لگ گئی، اب آپ کے بعد کسی صورت میں کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ ختم کا معنی ہے آخر تک پہنچانا، حضور نے نبوت کو آخر تک پہنچا دیا، آپ کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کسی صورت میں کوئی نبی اب نہیں سکتا۔ اصطلاح میں جو ختم نبوت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، یکے بعد دیگرے کئی انبیاء رسول دنیا میں تشریف لائے، وہ سلسلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آ کے مکمل ہو گیا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے۔ آپ کے بعد کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور امت اور شریعت آ سکتی ہے، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت جو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اس لیے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس آیت میں جو خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لفظ پر تمام مفسرین کرام، تفسیر ابن عباس سے لے کر جو قرآن کی پہلی تفسیر ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھی، وہاں سے لے کر آج تک جتنے بھی فقہا، مفسرین، محدثین، فقہا، علماء، صالحین دنیا میں تشریف لائے، سب کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ خاتم النبیین کا جو مطلب ہے وہ آخری نبی ہے۔ چاہے تفسیر رازی کو اٹھائیں، تفسیر روح البیان کو اٹھائیں، چاہے جلالین کو اٹھائیں، جس بھی تفسیر کو اٹھائیں، تمام مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا لفظ جو اس آیت مبارکہ میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب آخری نبی ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی صورت میں بھی کوئی نبی آ نہیں سکتا، اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ قیامت تک کے لیے رسول بن کے آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا،
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی فرما دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب قیامت تک حضور ہی سب کے رسول ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی نبی آیا ہے وہ کسی خاص علاقے کے لیے آیا ہے، وہ کسی خاص حصے کے لیے آیا ہے، تو آقا دو جہاں سرکار دو عالم کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص شہر کے لیے، کسی خاص ملک کے لیے رسول بن کے نہیں آئے۔ آپ قیامت تک کے لیے، پوری کائنات کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بن کے تشریف لائے ہیں۔ جب حضور قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں تو اب کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت بھی حضور کے آخری نبی ہونے پر دلیل ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا آسمانی کتاب نازل ہوتی، لوگ اس کو پڑھتے، پھر اس میں تعریف کر دیتے، اس میں رد و بدل ہو جاتا، تو پھر جب اس میں رد و بدل ہو جاتا اللہ رب العزت کسی اور نبی کو، کسی اور رسول کو بھیجتا اور اس رسول پر نئے احکامات نازل ہوتے، وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی آگے تعلیم دیتا تھا۔ لیکن حضور پر جو شریعت نازل ہوئی، حضور پر جو آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے نازل کیا اس ذکر کو اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس لیے 1450 سال گزر گئے لیکن قرآن میں ذرہ بھر بھی رد و بدل نہ ہو سکا۔ مخالفین نے جتنی بھی سازشیں کی لیکن قرآن میں رد و بدل نہ کر سکے اور قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب بھی نہ بنا سکے۔ اور یہ باتیں بالکل عیاں ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ سابقہ آسمانی کتابیں جو تھیں، تورات، زبور، انجیل، اب وہ اس حالت میں موجود نہیں ہیں۔ اب وہ بائبل بن چکی ہے، بائبل دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، بائبل دا نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ یہ ہماری نصاب کی کتابوں میں اس کی ساری تفصیل ہے۔ لوکا، مرکس، یوحنا، متی، یہ 4 انجیل اب بن چکی ہیں، متی، لوکا، مرکس، یوحنا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ جو آسمانی کتابیں جس حالت میں نازل ہوئی تھیں، تورات، زبور، انجیل، اب وہ اس حالت میں موجود نہیں ہیں، ان کو خلط مرت کر کے اب بائبل کی شکل میں اس کو لے آئے ہیں۔ لیکن قرآن مجید آج بھی اگر ہم مسجد نبوی جائیں، اس کے گیٹ نمبر 5 پر جو قرآن اکیڈمی ہے، وہاں پر وہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی کے دور میں لکھا گیا کلمی نسخہ، پھر اس کے مطابق آگے تعلیم دی گئی، وہ نسخہ آج بھی موجود ہے۔ اور جرمنی کی وہ میونخ یونیورسٹی جس کے وائس چانسلر نے پوری دنیا سے 1 لاکھ قرآن مجید کے نسخے جمع کیے تھے، ان 1 لاکھ نسخوں کو جمع کرنے کے بعد جب اس نے ریسرچ کی، اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ پوری دنیا سے قرآن مجید کے 1 لاکھ نسخے جمع کیے، کسی 2 نسخوں میں بھی تضاد نظر نہیں آیا۔ پوری دنیا میں قرآن اللہ رب العزت نے محفوظ حالت میں رکھا ہے۔ جب اللہ کی یہ آسمانی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اب کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں، تو کسی اور نبی رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اچھا، پہلے ایسے ہوتا تھا، دینی احکامات نازل ہوتے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ نئے احکامات کی ضرورت پڑتی تھی، نئے مسائل سامنے آتے تھے، پھر اللہ رب العزت اپنی وحی کو نازل کرتا جس کے لیے ضروری تھا کہ اور رسول بھیجا جائے، پھر ان کے بعد نبی بھیجے جاتے تھے جو ان رسولوں کی تعلیمات کو آگے پہنچاتے تھے۔
کچھ کمی ہوتی تھی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے احکامات نازل ہوتے، نئے نبی کی، نئے رسول کی ضرورت ہوتی۔ لیکن یہ جو دین اسلام ہمیں ملا ہے، جس کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے آج کے دن، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور صحابہ کو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں دین کے تکمیل کی بشارت سناتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، یہ اللہ نے خوشخبری سنائی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ جب دین مکمل ہو گیا، کسی اور دین کی، کسی اور حکم کی اب ضرورت نہیں ہے، تو کسی اور رسول اور نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل حضور کے آخری نبی ہونے پر وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ اللہ کے آخری، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بعد ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں بنتی کہ کوئی شک پیدا ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے۔ یہ قرآنی آیات ہیں۔ حدیث میں بھی